السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ آج ہماری مغرب کی نماز کے بعد درس کی اس مجلس کی جو کتاب ریاض الصالحین جس کا درس چل رہا ہے وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے اور اس کی آخری احادیث انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس ضمن میں ایک تو یہ کہ آج تھوڑا سا روٹین سے شاید کچھ طویل گفتگو ہو، اور اس کے آخر میں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت سے کچھ دعائیں بھی مانگیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کیا گیا اس کو قبول فرما لے اور مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جو احباب تشریف رکھنا چاہیں وہ تشریف رکھیں۔ اور اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ قرآن مجید کی ترجمہ کی کلاس نہیں ہوگی کیونکہ حدیث کی کلاس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل يقول لأهل الجنة یا اہل الجنة فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى یا ربنا وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک فیقول الا اعطیکم افضل من ذلك فیقولون وای شیء افضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا متفق عليه۔ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته متفق عليه۔ وعن صہیب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم رواه مسلم۔ قال الله تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اہل جنت سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، جب وہ پکارے اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے تو وہ آگے سے فرمائیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور آپ کے سامنے بخوشی ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم یہ حاضری دے سکیں، والخیر فی یدیک، اور ہر طرح کی خیر آپ کے ہاتھوں میں ہے، فیقول، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے حل رضیتم، کیا تم راضی ہو چکے ہو؟ تو وہ جواباً کہیں گے وما لنا لا نرضى، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم راضی نہ ہوں جبکہ آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو آپ نے اپنی مخلوق میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ فیقول الا اعطیکم افضل من ذلك، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے زیادہ جو کچھ تمہیں میسر ہے افضل چیز نہ عطا کر دوں؟ تو وہ کہیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، جو کچھ ہمیں میسر ہے اس سے زیادہ افضل چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، اس سے افضل چیز یہ ہے کہ میں تم پر اپنی خوشنودی کو ہمیشہ کے لیے حلال کر رہا ہوں کہ اس کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے،
کہ آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف نظر اٹھائی. اس دن 14ویں کا چاند تھا اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے بغیر کسی واسطے کے اپنے رب کو اس طرح سے دیکھو گے جس طرح تم نہایت آسانی کے ساتھ اس چاند کو دیکھ رہے ہو، جس کے دیکھنے میں اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، تمہیں کوئی مشکل درپیش نہیں. یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم مزید کوئی ایسی چیز چاہتے ہو جو میں تمہیں دوں؟ تو وہ کہیں گے، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت کے اندر داخل کر کے جہنم سے نجات عطا نہیں کر دی؟ یعنی اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہم جس کی تمنا کریں؟ تو اس وقت کیا ہوگا؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، اللہ تعالی حجاب کو مکشوف کر دیں گے، یعنی جنتیوں اور اللہ رب العزت کے درمیان جو حجاب ہے اس کو ہٹا دیں گے. فَمَا أَعْطَوْا شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، تو ان کو اپنے رب کی رؤیت اور اپنے رب پر نظر ڈالنے سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہوگی. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے. جنت کی نعمتوں کے حوالے سے اس آخری باب میں احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، اور یہ ساری احادیث بڑی واضح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر خوشخبری سنانی ہے کہ جو نعمتیں ملی ہیں ان کے بعد اللہ نے تم پر ہمیشہ کے لیے اپنی خوشنودی کو مقرر کر دیا ہے، اور اب اللہ نے کبھی تم سے ناراض نہیں ہونا. دنیا کے اندر جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ در حقیقت یہی ہے. مومن کے لیے ہمہ وقت جس بات کا اس کو خدشہ لاحق رہتا ہے، جس معاملے میں وہ ایک خوف میں مبتلا رہتا ہے، وہ یہی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. اور حقیقت میں جس کے اندر ایمان موجود ہو اور اسے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے، اس کی تو ایک طرح سے دنیا کے اندر جان سولی پہ اٹکی رہتی. عام طور پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ محبوب ناراض ہو جائے تو محبت کرنے والا بے چین ہو جاتا ہے. رب العالمین انسان کا محبوب ہو تو ظاہر بات ہے بندے کو یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھوں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضامندی، خوشنودی اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کی ناراضگی اور آپ کی غصے اور جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ بندہ کہیں کسی ایسے کام کا ارتکاب نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اس لیے جب جنت میں نعمتیں مل جائیں گی تو ان سب نعمتوں سے اوپر یہ نعمت ہوگی جس کو اللہ نے خود کہا کہ کیا اس سے بڑھ کر افضل نعمت میں تمہیں نہ دوں. تو وہ حیران بھی ہوں گے کہ اتنی نعمتوں سے افضل بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے. تو اس سے بڑی اور افضل نعمت یہ ملے گی کہ ہمیشہ کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ہمیشہ کی دوری، ہمیشہ محفوظ ہو جانا، یہ ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی. اور اس نعمت سے بھی اوپر تمام نعمتوں کی سردار نعمت وہ رب کریم کا دیدار ہے اور اللہ رب العزت کی رؤیت. اللہ رب العزت ہمیں اپنی وہ رؤیت نصیب فرمائے، ان خوش نصیبوں میں کر دے جن کو متعدد بار بار اپنے رب کی رؤیت نصیب ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم. یا اللہ میں آپ سے آپ کے کریم چہرے کی جو رؤیت ہے اس کی لذت طلب کرتا ہوں کہ اس کو دیکھ کر انسان کو جو لذت ہوگی، انسان کو جو خوشی میسر آئے گی، جو سکون میسر آئے گا، وہ باقی ہر نعمت کو، جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں کو بھی
جن کے بارے میں خود فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے دل میں ان کا گمان آیا ہے، وہ ساری بھی ہیچ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں کے چاند کے دیکھتے ہو، جو بالکل واضح روشن ہوتا ہے۔ اور اس کو دیکھنے کی مثال میں علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے، واضح اور روشن تو سورج بھی ہوتا ہے، لیکن انسان اس کو دیکھ نہیں پاتا، تکلیف ہوتی ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے، جبکہ 14ویں کے چاند کی روشنی ٹھنڈک والی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف جب دیکھیں گے، اللہ اس وقت انسان کو، جنتیوں کے اندر ان کی آنکھوں میں یہ صلاحیت پیدا فرما دے گا کہ وہ اللہ رب العزت کے اس نور کو برداشت کر سکیں اور اللہ رب العزت کو دیکھ سکیں اور آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں، عافیت کے ساتھ دیکھ سکیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ ساری احادیث بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ آیہ مبارکہ ذکر کی ہے کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا۔ ایسی جگہ کے متعلق تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، دعواہم فیہا، وہاں پر ان کی زبان پہ جو کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں پر ان کا تحیہ، آپس میں ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات کیا ہوں گے؟ سلام، السلام علیکم۔ وآخر دعواہم، اور ان کی تمام باتوں کا آخری بات کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ چونکہ کتاب کا اختتام ہو رہا ہے، یہ بات یہاں یہ آیت ذکر کر کے آخری کلمات امام نووی نے یہ لکھے ہیں، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کام کی ہدایت عطا فرمائی، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز اس کی ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں اس کی ہدایت نہ دیتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر اس کے آخر میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرغت منہ یوم الاثنین رابع عشر رمضان سنۃ 70 و 600، فرماتے ہیں میں اس کتاب کو تالیف کرنے پر آج یوم الاثنین یعنی منگل کے دن، سوموار کے دن، رابع عشر رمضان 14 رمضان المبارک 670 ہجری کو فارغ ہوا ہوں، یعنی رمضان المبارک میں عین وسط میں امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مکمل فرمایا۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفى ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب له۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی کتاب و سنت کو پڑھنے پڑھانے والوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ آخری دم تک ہمیں اپنی اس کتاب اور سنت کے علم کے ساتھ جوڑے رکھنا۔
اسی پر زندگی عطا فرمانا اور اسی پر موت نصیب فرمانا۔ یا اللہ جو کچھ کتاب و سنت کے اندر پڑھیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ نفع بخش علم عطا فرما۔ یا اللہ وہ علم جو غیر نفع بخش ہے، فضول ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے خیر کے، برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے سارے کام کے اندر جو کمی اور کوتاہی رہ گئی وہ یقیناً ہماری لغزشوں کا نتیجہ ہے، تو ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو خیر کی بات ہو سکی وہ خاص آپ کے فضل سے، یا اللہ اس کو قبول اور منظور فرما لے۔ میرے مالک ہر قسم کی ریاکاری سے، ہر قسم کے عجب سے، ہر قسم کی شہرت پسندی سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ہر عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے مخصوص کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے مخصوص خالص بندوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ اپنے خاص فضل سے اپنی رحمت والے بندوں کے اندر شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں آگے بھی خیر اور عافیت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت کرنے اور ان کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرماتے رہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شمار فرما دے جو کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے زمرے میں ہمیں داخل فرما دے۔ یا اللہ محدثین کی مبارک جماعت کے اندر ہمارا شمار فرما دے۔ یا اللہ ہمارا علم بہت تھوڑا، ہمارا عمل بہت کمزور، لیکن آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، اپنے خاص فضل اور احسان سے ان علماء اور طلبہ علم میں ہمیں شامل فرما دیں جو آپ کے نزدیک محدثین کی جماعت ہیں، خیر کی جماعت علماء الربانیین ہیں، آپ کے علماء ہیں جن کی نسبت آپ کی طرف ہے۔ یا اللہ علماء سو میں سے نہ کرنا۔ یا اللہ علماء سو میں سے نہ کرنا، طلبہ سو میں سے نہ کرنا۔ یا اللہ بدترین لوگوں میں سے اور شریر لوگوں میں سے نہ کرنا۔ یا اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ اچھے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس رستے پر چلتے ہوئے اپنے پاس بلانا جس کے متعلق آپ نے فرمایا جو اس علم کے رستے پر چل پڑتا ہے اس کے لیے آپ جنت کا راستہ آسان فرما دیتے۔ یا اللہ ہم زندہ رہیں تو علم کے طالب کی حیثیت سے زندہ رہیں، اور اس دنیا سے جائیں تو آپ فرشتوں میں اعلان فرما دیں کہ میرے دین کا طالب علم آ رہا ہے، اس انداز میں استقبال کیا جائے۔ یا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے اس کام کو ہمارے اعزاء قریبا، دوست احباب، بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے، بالخصوص والد محترم حضرت علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ وہ ساری زندگی یہ خیر کا کام کرتے رہے اور ہمیں تربیت کر کے اس کام کے لیے پیچھے چھوڑ گئے۔ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمیں انہوں نے اس معاملے میں ہمیشہ خیر کی نصیحت فرمائی۔ یا اللہ آپ کی خاص فضل اور توفیق سے اس دن سے یہ کام شروع ہوا تھا جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ یا اللہ اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرما لے۔ یا اللہ صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کے اندر ہمارے لیے بھی ہمارے جانے کے بعد ایسے صدقہ جاریہ جاری رہیں، اور ہمارے بعد والے ہمارے لیے اسی طرح آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتے رہیں۔ یا اللہ اس مرکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے منتظمین کو، اس کے نمازیوں کو، اس کے اندر ہر طرح کے تعاون کرنے والے کو، جو جس انداز میں اپنے وقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی حاضری کے ساتھ کسی بھی انداز میں اپنا تعاون کر رہا ہے، یا اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے قبول فرما۔ یا اللہ بڑھا چڑھا کے قبول فرما۔ گھروں کے اندر خیر اور برکت پیدا فرما دے، اولادوں کے اندر خیر اور برکت پیدا فرما دے، مال اور صحت کے اندر خیر اور برکت پیدا فرما دے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اس مرکز کو مرکز اسلام بنا۔ یا اللہ مرکز اسلام بنا، خیر کا منبع بنا، کتاب و سنت کا حقیقی داعی بنا، قیامت تک اس کی خیر کو جاری اور ساری رکھ۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ نیک اور صالح قیادت نصیب فرما۔ یا اللہ نیک اور صالح قیادت نصیب فرما، جو ہمیں اس کے مقاصد کے مطابق یہاں پر وہ کام کر کے دے جس کے لیے ہم نے یہ وطن آپ سے حاصل کیا تھا۔ یا اللہ اس وطن کے اندر جو دین دشمن اور وطن دشمن قوتیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہم ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا، ہر اس شر سے پناہ طلب کرتے ہیں جس سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروض لوگوں کی قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے باہر نکلنے کے لیے سبیلیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ رزق حلال طیب واسع عطا فرما، اپنے سوا ہر کسی کی محتاجی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ رمضان المبارک قریب ہے، ہمیں خیر، عافیت، ایمان، سلامتی اور نیکی اور تقوی کے ساتھ یہ رمضان نصیب فرما،
اور اس کے اندر وہ سارے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارے لیے جنتوں کے دروازے کھل جائیں۔ یا اللہ ہر اس شر سے ہمیں اس رمضان میں محفوظ فرمانا جس کی وجہ سے رمضان کی نیکیاں اور برباد ہو جاتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ ایسے بہت سے رمضان جو ہمارے ساتھ گزارنے والے اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرتیں فرما دے، ان کی قبریں منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ ہماری نیکیوں کے اندر ان کو بھی شامل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔